اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ, ٹھہر جاؤ, اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے, وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے, یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں, جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو, کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے, جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں, صحیح حدیث ہے, کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652, جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو, do the opposite of what the Jews do. یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں, مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو, یہودی کا الٹا کرو, opposite of what the Jews did. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653, جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے. مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے. ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں, ہم صاف ستھرے ہیں, اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے, سول ہے, اسے صاف کریں. اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے, نماز کے لیے, تو آپ اپنا منہ دھو, ہاتھ کونی تک دھو, سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو. اس آیت میں ذکر ہے وضو کا, کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے, اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی, مذہبی کتابوں میں بھی. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے. Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے, اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے, جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں, جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین, اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے.
مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں، یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں، جلد نمبر 1، کتاب الادان، چیپٹر نمبر 75، چیپٹر نمبر 75، حدیث نمبر 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، جلد نمبر 1، کتاب الصلاۃ، چیپٹر نمبر 245، حدیث نمبر 666، 666، اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور روز، اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو، اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے۔ چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں، اگر نماز کے لیے، صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 144، 144، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک۔ جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 238 میں، 238، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 87 میں، کہ اللہ has sent، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور قرآن عظیم۔ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور عظیم قرآن۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم۔ تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 87 میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے، اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے، اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ۔ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے، قرآن مجید 92 ٹائمز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 43 میں، یا مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقین، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 77 میں،
کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ